ویلکم بیک اے ٹی وی مارننگ ود فرا دیکھ رہے ہیں آپ. اور آج ہم آپ کو ایک ایسے پاکستانی سے ملوانے والے ہیں کہ جن کا ٹیلنٹ جسے کہتے ہیں بہت ساری جہتیں لیے ہوئے ہے. بیسکلی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں میں سے ہیں, امریکن ہیں, پاکستان آئے ہوئے ہیں اور ایک بڑے انٹرسٹنگ کام کے لیے پاکستان آتے ہیں. ویسے تو پروفیشن کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں, لیکن سین فرانسسکو میں یہ رہتے ہیں اور وہاں پر یہ انڈیپینڈنٹ سنیما کے لیے فلمز بناتے ہیں. بہت ساری فلمز انہوں نے بنائی ہیں اور پاکستان میں آ کر یہ اپنی فلم کو ایڈٹ کرنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں, اور اسی سلسلے میں یہ پاکستان آئے ہوئے ہیں. میں خوش آمدید کہوں گی ڈاکٹر حسن زی. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ہائی, تھینک یو فار انوائٹنگ. تھینک یو فار جوائننگ اس. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے راولپنڈی میڈیکل کالج سے آپ کہہ رہے ہیں آپ نے پڑھا, جی, یہ کون سے سال کی بات ہے؟ آئی فنشڈ 1996 میں. 1996 میں. اچھا, جی, تو آپ کا بیچ جو ہے وہ تو ہوگا 1990 بیچ. یس, 1990 میں 90 بیچ اسٹارٹ کیا تھا اور 1996 میں کمپلیٹ کیا تھا. تو اس کے بعد پھر آپ باہر چلے گئے؟ اس کے بعد یہ تھا کہ سب سے پہلے تو میں لاہور گیا اور وہاں پہ میں نے فلم انڈسٹری حسن عسکری صاحب سے ملاقات کی, سید نور سے ملاقات کی, بیکاز آئی واز آلویز انٹرسٹڈ ان رائٹنگ. اور میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ریڈیو پاکستان راولپنڈی سے بھی ہے. تو میں نے تقریباً 8 سال جو ہے وائل آئی واز ان میڈیکل اسکول میں ریڈیو پاکستان راولپنڈی میں کام کر رہا تھا, اور وہاں پہ مختلف پروگراموں کی کمپیئرنگ اور گیت سنانا, اور یہ ریڈیو پاکستان ہے, آئی لو ٹو سے دیٹ. تو اس کے بعد مطلب بچپن ہی سے مجھے شوق تھا فلم کا اور گیت نگاری کا اور رائٹنگ کا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پیرنٹس ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ڈاکٹر بنیں, انجینئرس بنیں. So I was very intelligent and I got admitted in the medical college. I finished it and I was very happy. And then زندگی کا کچھ ایسا موقع آ گیا کہ I had to go to America. So I went. یہ کیا بات ہے, I had to go to America. I mean, اس کو تو کہتے ہیں dream land. So everybody wants to go to America. So it must be a lot of efforts that you put in to be there. Yeah, it was, it was a lot of effort. لیکن یہ ہے کہ میرا تھوڑا سا روحانی سلسلہ بھی ہے. تو جب چیزیں جو ہیں وہ زندگی میں آنا ہوتی ہیں آپ کی طرف, تو زندگی میں آپ جو ہے وہ ایک خواب ہوتا ہے, اب اس کی خواب کی تعبیروں کی اس جہت میں ہوتے ہیں. تو جب جو چیزیں آپ کی طرف آنی ہوتی ہیں وہ اللہ پاک کی طرف سے آتی ہیں, then you accept it and you keep moving on. رائٹ. سو آپ چلے گئے امریکہ جی, اور گئے وہاں پہ ایز اے میڈیکل ڈاکٹر. جی, میں گیا تو ویسے وزٹ کے لیے تھا ایز اے ڈاکٹر, لیکن پھر وہاں پہ جا کے میں نے جو ہے وہ فزیکل تھراپی کی پریکٹس شروع کر دی. اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ. فلم آرٹس فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایک ادارہ تھا وہاں پہ سین فرانسسکو میں. آئی لو سین فرانسسکو, اٹس اے بیوٹیفل سٹی. وہاں پہ آپ گئی ہوں گی. گولڈن گیٹ برج جو ہے وہ دنیا کے عجوبوں میں سے ایک ہے, وہ وہیں پہ. ویسے وہ سنکن ہولز جن کا ہم ذکر سنتے ہیں وہ آپ نے وہاں دیکھے ہیں؟ ویسے ایک بائی دی وے بات ہوگی, the most scary thing is to be in San Francisco is کہ پتہ نہیں کسی وقت اچانک آپ بیٹھے اور ٹھا کر کے زمین جو ہے وہ اندر دھنس جائے گی. ہاں, بس یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے بیٹھے ہوئے دیکھیں کب جو ہے وہ زمین. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو سین فرانسسکو ہے نا, وہ اٹس لائک اس کا موسم جو ہے سارا سال اٹس بیوٹیفل, برائٹ اینڈ سنی. اٹس برائٹ اینڈ سنی. اور لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جنت کا ٹکڑا جو ہے وہ وہ دھنستی کیوں ہے؟ You know, I cannot be in San Francisco and California just because of this reason کہ یار کوئی پتہ نہیں ہے, اچانک ٹھاپ and you're just gone deep down in the. لیکن میں تو 30 سال سے رہ رہا ہوں, ہم کبھی نہیں دھسے. آپ بلکہ آئیں, وزٹ کریں. That's good. It would be a lot of fun. Thank you so much. So آپ سین فرانسسکو کو چلے گئے اور آپ نے وہاں پر انڈیپینڈنٹ جو فلم ہے اس کے ساتھ جڑ گئے. وہاں پہ یہ ہے کہ ایک تو جو ہے وہ آپ کو میں نے اپنے کیریئر کو جاری رکھا. سو آئی وینٹ انٹو فزیکل تھراپی, اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے فلم آرٹس فاؤنڈیشن جوائن کی اور وہاں سے انہوں نے مجھے گرانٹس دی. دین آئی میڈ دا فرسٹ پاکستانی امیریکن فلم. آئی ایم دا فرسٹ پاکستانی امیریکن فلم میکر, اور اس فلم کا نام تھا نائٹ آف ہینا. نائٹ آف ہینا. اور
یہ وہی مہندی کی والی رات، ہماری مہندی کی رات، ہماری سانسوں میں آج تک وہ حنا کی خوشبو خوشبو مہک رہی ہے. سو اس کے اندر جو ہے وہ ایک ہلکا سا نور جہاں کا یہ والا گانا جو ایک دم سے آپ کی زبان پہ آئے وہ ہلکا سا چلتا ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں. تو وہ فلم میں نے بنائی تو بہت پذیرائی ملی، ایوارڈ ملے فار دا فرسٹ ٹائم ان امیریکا، اینڈ دیٹس وین آئی ریئلائز دیٹ آئی کین ڈو دس ہیئر ان دس کنٹری. تو اس کے بعد میں نے بائسیکل برائڈ بنائی، 2010 میں بائسیکل برائڈ بنائی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک ہاؤس آف ٹیمپٹیشن فلم بنائی. دین آئی کیم ٹو پاکستان. کتنے عرصے کے بعد؟ میں 10 سال کے بعد 10 پاکستان، سال. 10 سال آئی ڈڈ ناٹ کم بیک. تو وہ ایک خواہش ہوتی ہے، ایک افسردگی، ایک ملن کی پیاس، دھرتی کی پکار، کچھ بھی کہہ لیں آپ. تو میں جب آیا تو جو ہے وہ مجھے یوں لگا کہ جیسے یہاں پہ میرا بچپن گزرا تھا اور یہاں پہ اس مٹی کی مہک جو ہے وہ میرے سانسوں میں ہے. تو سب نے مجھے کہا کہ وائی ڈونٹ یو میک اے مووی ہیئر. تو میری امی بھی کہنے لگیں کہ تم اتنی فلمیں وہاں بنا رہے ہو اور تم جو ہمیں تو نہیں پتہ کہ تم کیا کرتے ہو. سو آئی میڈ اے مووی ہیئر ان پاکستان اینڈ اٹ واز کالڈ گڈ مارننگ پاکستان. رائٹ. آپ ویسے بتائیں تو کسی کو لگے گا مارننگ شو ہے. لیکن وہی فلم جب امریکنس کو آپ وہاں پہ ایک فلم بنی تھی گڈ مارننگ ویتنام. رائٹ. اٹ واز اے ویری بگ فلم. تو جب میں نے بنائی گڈ مارننگ پاکستان تو وہاں پہ لوگ بہت حیران ہوئے، اور وہ فلم فرا امریکن یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے. ریئلی؟ یس. for For its students. cinematography or for its فار دا storyline? کلچر آئی اچھا. ریپرزینٹڈ. ٹھیک. اب یہاں پہ جب میں نے دکھائی وہ فلم تو تندور دکھایا، تو سانپوں والے سپیرے دکھائے، تو سب نے کہا یار یہ کیا، یہ تو ہم گلی ہر میں وقت پھر رہے، یہ دیکھتے تو ہیں. کوئی ایسی بات ہی نہیں. لیکن جب وہاں دکھائی تو وہ لوگ تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے مجھے ایوارڈ دیا فار بیسٹ فلم کہ یہ سپیرے اور یہ تندور اور یہ چائے اس طرح بنتی ہے، اور یوں جو ہے یہ لوگ رہتے ہیں، اور ان کے بازار. اور وہ کہتے ہیں ہم تو سمجھتے تھے کہ صرف ہندوستان میں ایسے بازار ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسی چیزیں ہیں. دے could not believe it. تو ان کا امیج جو ہے پاکستان کا، میں نے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی. تو پھر وہاں پہ ایک پروفیسر تھیں، ان سے میری ملاقات ہوئی. تو انہوں نے جب فلم میں نے انہیں دکھائی تو انہوں نے کہا کہ یہ فلم جو ہے وہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹو ہیو دیم انڈرسٹینڈ دا پاکستانی کلچر، ہم اس فلم کو جو ہے وہ یہاں پہ پڑھائیں گے. تو وہ میری فلم جو ہے وہ نیو جرسی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے. Wow, that's great. Congratulations. Thank you. So quite achievements, ہاں. Yeah. تو اب تو وہ جو اندر کوئی ایک وہ جو بے چینی تھی کچھ کرنے کی خاصی، اب وہ سیٹسفائی ہو گئے ہوں گے آپ؟ سیٹسفیکشن ہے، لیکن فرا بات یہ ہے کہ جب آپ ایک آرٹسٹ ہوتے ہیں نا تو آپ کی جستجو جو ہے وہ آپ بہتر سے بہتر. تو میں نے شاعری لکھی تھی. میں نے جب میری 15-16 سال کی عمر تھی تو میں نے شاعری لکھی، اور وہ شاعری ایک دفعہ یہاں پہ میڈیکل کالج میں منیر نیازی آئے ہوئے تھے تو میں نے ان کو سنائی. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ بہت خوبصورت شاعری ہے، اس کو لکھتے رہنا. تو لیکن وہاں پہ امریکہ میں آپ ایک تو اپنے کام، اٹس اے ویری ہیکٹک کائنڈ آف لائف، اینڈ دین جو وقت آپ کو ملتا ہے اس میں آپ تھوڑا بہت فلم پہ کام کرتے ہیں. تو شاعری جو ہے میری ایک سائڈ پہ ہو گئی. لیکن وہ اب جب میں آیا ہوں تو ایک دم سے یوں لگا کہ آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. تو میں نے یہاں پہ ایک سبتک اسٹوڈیو ہے، اس میں جو ہے وہ کچھ شفٹس بک کرا کے تو ایک نیا گلوکار جو ہے وہ میں نے دریافت کیا ہے یہاں چکوال سے. کیا بات ہے. اور اس کا نام ہے طاہر علی خان. میں وہ بھی سنوں گی، مگر اس سے پہلے میں آپ سے کچھ آپ کی رومانٹک شاعری اگر سننا چاہوں تو یاد ہوگی آپ کو؟ ایبسلیوٹلی. اچھا. تو میں آپ کو وہی قطعہ سناتا ہوں سب سے پہلے جو میں نے منیر نیازی صاحب کو سنایا تھا. میں تو احساس ندامت سے مرا جاتا ہوں، میں تو احساس ندامت سے مرا جاتا ہوں، اور وہ احسان پہ احسان کیے جاتا ہے. وہ ایک شخص مجھے چھوڑ چکا ہے، پھر بھی میرے خوابوں میں خیالوں میں چلا آتا ہے. واہ.
गुड। वो शख्स कौन था? वो शख्स कहीं जर्मनी उसकी शादी हो गई। ओह, so आपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। ऑफ कोर्स, या ये होता है कॉलेज लाइफ रोमांस। हाँ। कॉलेज वो क्या कहते हैं, हाई स्कूल स्वीट हार्ट्स। हाँ, या बहुत कम मिलते हैं जी। ज़्यादातर लोगों का यही होता है, बट यू केप्ट ट्रैक कि कहाँ शादी हुई है। दैट्स ग्रेट। जी। तो जा चुके हो तो ख्वाब मत भेजो, जा चुके हो तो ख्वाब मत भेजो, और मुझ पर अजाब मत भेजो, कोरा कागज़ ही भेज दो ख़त में, कोरा कागज़ ही भेज दो ख़त में, मुझको बेशक जवाब मत भेजो, चाहतों के हिसाब भेजूँगा, चाहतों के हिसाब भेजूँगा, नफ़रतों के हिसाब मत भेजो, ज़िंदगी खार खार कर देगा, ज़िंदगी खार खार कर देगा, उसको इतने गुलाब मत भेजो, मिट चुका है तेरा फयाज़ हसन, मिट चुका है तेरा फयाज़ हसन, अब उसे ज़हर आब मत भेजो। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप मेरा ख्याल है खासे ही छुपे रुस्तम है। ये हाउ, बट कितना मुश्किल रहा होगा आपके ऊपर इस एप्टीट्यूड के साथ मेडिकल पढ़ना और वो सारा कुछ करना, कि नहीं आसान था? नहीं, मेरे लिए जो था ना वो बहुत आसान था, क्योंकि जो मेरा दिमाग था ना, इट वाज लाइक एक दफ़ा चीज़ मैं पढ़ लेता था तो फिर भूलती नहीं थी। तो मैं जैसे ही घर जाता था एकदम से जो है वो मेडिकल का अपना किताबें पढ़ लेनी, उसके बाद जो है वो 5-6 घंटे रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी चले गए, वहाँ पे जाके प्रोग्राम किया, लिखा, शायरी लिखी, गीत लिखे और प्रोग्राम किया, मज़े से रात को आए, वैगन में बैठ के घर पे आए। आपको तो पता है कि पाकिस्तान हैज़ इट्स ओन टेस्ट, यू नो। अभी यहाँ पे मैं देखता हूँ तो वो सारे कहते हैं कि यार जो है वो इन ड्राइव करा लेते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं रिक्शे में ही जाऊँगा। आई लाइक दोज काइंड ऑफ थिंग्स जो सिर्फ पाकिस्तान ही में आपको मिल सकती हैं। तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं जी। हमारा गांव है और मेरा जो ननियाल गांव है, क्योंकि आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा तो मेरा दिल कर आपसे बात करने को। मेरा जो ननियाल गांव है वो ज़रा मेन रोड से हट के है जी। कौन सा गांव है? झंग और गोजरे की रोड के ऊपर एक अच्छा। गांव है हमारा छोटा सा ना। तो जब हम जाया करते थे ना डॉक्टर साहब बचपन में जी। तो गांव पहले इन्फॉर्म होता था कि हम इस तारीख को पहुंचेंगे, तो गांव से एक वो जिसे कहते हैं तांगा, जी। वो आके खड़ा होता था वेटिंग फॉर अस, क्योंकि इट वाज अ गुड 45 मिनट्स तांगा राइड टू रीच मेरे ननियाल। हाँ, तो वो हम उसमें बैठते थे और आराम से ठप 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 वो कच्ची रोड, कच्ची पक्की, कहीं पे कुछ। I still remember that sound and the beauty of it, और वो तांगे का वो सब कुछ। हाँ, अब जब हम जाते हैं तो आराम से गाड़ियाँ अपनी डालते हैं रोड के ऊपर, अब तोड़ो तोड़ पक्की है, द रोड्स बन गई हैं, अब कोई मसला नहीं है, और आप आराम से अपने घर के दरवाजे तक जो है गेट के अंदर गाड़ी जो है पार्क करते हैं। बट यू हैव लॉस्ट इट। तांगा नहीं रहा, तांगे वाले नहीं रहे, वो चीज़ें नहीं रही। सो ये एक जो कुछ कल्चरल हमारी चीज़ें थी वो दे आर ऑल गॉन। और मुझे अच्छी तरह याद है कि वो तांगे वाला जो है वो आके घोड़ा खोल के, तांगा खोल के घोड़े को चारा उसने डाला होता था कि जब हम आएंगे, हम बस से उतरेंगे तो वो तांगा जोतेगा जल्दी से और वो हमें लेकर आ जाएगा। बट दीज वर द गुड टाइम्स, जो कि द पीपल हु हैव द मेमोरी ऑफ इट, उनको अभी भी जाहिर है ये चीज़ें याद आती होंगी या तंग करती होंगी। तो अभी मैं जब आता हूँ पाकिस्तान तो मैं ज़रूर जो है वो, अभी मैं लाहौर गया हुआ था, कुछ फ़नकारों मेरे फ्रेंड्स हैं, पुरानी फिल्म स्टार दीबा, साबरा सुल्ताना, शाहिद, ये सारे जो हैं मेरे फ्रेंड्स हैं। तो इनसे मिलने जाता हूँ मैं, तो जो है वो एक रिक्शे वाले के मैं बैठ गया, तो इतना तेज़ रिक्शा उसने चलाया कि आपका सर जो है वो, एक तो सर घूम रहा है, दूसरा जो है वो आपका सर कहीं जो है वो कोई चोट ना लग जाए, कुछ हाई जंप्स। तो उसका बड़ा जो है वो एक लाहौर का एक जो है ना वो लुत्फ जो है वो आया, और खाने लाहौर के, और फिर जो है वो लाहौर की बात ही क्या है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे चकवाल है उसका एक अपना टेस्ट है, उसके अपने एक लोग हैं। और मैंने ये देखा है कि जो लोग हैं ना, एक जब आप बाहर जाते हैं तो इनमें एक डिस्टेंस, व्हेन यू टॉक टू समबॉडी, जब आप किसी से बात करते हैं तो लोग थोड़े डिस्टेंस से बात करते हैं, तो वो
ان کے چہرے سے واضح ہو جاتا ہے. لیکن جہاں پہ میں نے یہ دیکھا کہ اتنی محبت سے بات باہر کرتے سے ہیں. آنے والے لوگوں سے ویسے ہی بڑے لوگ محبت سے بات کرتے ہیں کیونکہ آج کل سب کو ہوتا ہے سامنے میں لے چل نال میں باؤسڑی گڈی والے. سو وہ رشتہ دار جو آپ سے جو یہاں پہ میں یہاں پہ ہوتی ہوں نا تو کئی رشتہ دار مجھ سے نہیں بات کریں گے مگر میری بہنوں سے جو باہر ہیں وہ ان کو فون کر کے عید مبارک ضرور کہیں گے. سو میں انہیں ہنستی ہوں کہ یہ تم نہیں ہو, یہ تمہارا ریڈ پاسپورٹ ہے جس کو کہ وہ یاد کرتے ہیں. سو دیٹ از آلسو مے بی اے پارٹ آف اٹ. ہیو یو ایور فیلٹ دیٹ کہ وقت بدلنے سے, حالات بدلنے سے لوگوں کے رویے بھی آپ سے بدل جاتے ہیں. وہی بندہ یہاں پر ہو تو یعنی اس کے حالات فرق ہوں, اس کے پاس کچھ نہ ہو, تو رشتہ دار بھی کترا کے گزرتے ہیں. اور جب آپ اچیو کر لیتے ہیں کچھ تو وہی لوگ جو ہیں وہ پھر آپ کو جھک کے سلام بھی کرتے ہیں. چلیں یہ زندگی میں ہوتا ہے, لیکن میں عام طور پہ جو ہے وہ ایسی باتوں سے درگزر کرتا ہوں. میں اتنا زیادہ ان پہ کنسنٹریٹ نہیں کرتا, کیونکہ میں ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہوں کہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ زندگی میں رکھا جائے. دیٹ از گریٹ. کیونکہ آپ نے زندگی میں جو ہے وہ, میں پاکستان آیا ہوں, ٹھیک ہے, آئی ایم اونلی ہیئر فار اے منتھ. اوکے. موسٹ ٹائم جو ہے وہ میرا ایڈیٹر کے ساتھ گزرتا ہے, طیب نواز اس کا نام ہے. تو ہر فلم جو میں بناتا ہوں وہ میں نے پاکستان آ کے ایڈٹ کرنی ہے, کیونکہ اس کے بغیر میں ایڈٹ نہیں کر سکتا. اچھا. اس لیے کہ وہ اتنا ہمارا اتنا انڈرسٹینڈنگ ہے اور اتنی کیمسٹری ہے. اس کی عمر ابھی صرف ہی از اونلی 26 ایئرز اولڈ. تو اس کے ساتھ کام میں نے شروع کیا تھا جب وہ 18 سال کا تھا. تو بس وہ بس سر 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 ٹھیک ہے یوں کر لیتے ہیں یوں. سو اٹ لائک ریئلی گیوس یو اے کہ جیسے میرے پاس جو ہے وہ اگر 7 شاٹ ہیں تو وہ مجھے بتائے گا کہ یہ سب سے بیسٹ ہے ڈاکٹر صاحب, یہ سب سے بیسٹ ہے, لیکن اگر آپ کو وہ پسند ہے تو وہ میں لگا دوں. تو کیونکہ وہاں پہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں ایڈیٹرس کے ساتھ تو وہ بڑے سالڈ ان کے نظریات ہوتے ہیں, اور وہ بھائی یہ جو ہے نا یہ بیسٹ ہے اور یہی لگانا ہے ہم نے. کیونکہ جب آپ ایز اے فلم میکر ڈائریکٹر کے ہاتھ میں جو ہوتا ہے وہ اداکاروں سے ہم نے کام لینا ہے, لیکن ہر اداکار کے بھی اپنے جو ہیں وہ اس نے اپنی لحاظ سے اس کیریکٹر کو سوچا ہوا ہوتا ہے. تو فلم میکنگ جو ہے وہ بڑا ایک کٹھن کام ہے, کیونکہ آپ اتنے سارے کریٹو لوگوں سے کام لے رہے ہیں اور یو وانٹ دا بیسٹ آؤٹ آف دیم, لیکن آپ نے ایز اے ڈائریکٹر اپنے ویژن کو بھی جو ہے وہ اس کو بھی برقرار رکھنا ہے کہ جو فلم میں نے دیکھی تھی اپنے ذہن میں, آئی وانٹ ٹو میک دیٹ فلم, ناٹ دا فلم وچ از ان دا ہیڈس آف سم ادر ایکٹر. سو آپ کو ان سب کو ایک جگہ پہ لانا اور ان سے اپنا کام نکلوانا دا وے یو وانٹ اٹ ٹو بی, وہ بہت مشکل ہے. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ فلم بنانی جو ہے اٹس اے ویری ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. امریکہ میں ہر سال جو ہے وہ 5000 اسٹوڈنٹس فلم اسکولوں سے نکلتے ہیں, اور ان میں سے 2 یا 3 ایسے ہوتے ہیں جو فیچر فلمز بناتے ہیں. فیچر فلم بنانا بھی آپ کا خواب فیچر ہے فلم کا یا یہ انڈیپینڈنٹ فلم میکنگ تک؟ نہیں, فیچر فلم ہی بناتا ہوں میں. اب فیچر فلم جو ہالی ووڈ فلمس کی میں بات کر رہی ہوں کہ جو جی, آپ کا کمرشل سنیما ہے, کبھی اس کو بھی ٹارگٹ کیا یا نہیں؟ یہ کمرشل سنیما کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جب بناتے رہتے ہیں چیزیں, آئی ہیو آلریڈی میڈ 6 فلمس, 6 فلمیں میں نے بنا لی ہیں. اب انہی میں سے اگر کوئی ایک فلم جو ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر میں نے کوئی نئی چیز جو ہے وہ ایجاد کر دی ہے اس فلم کے اندر, تو وہ ہالی ووڈ والے دیکھیں گے, وہ خود بخود آئیں گے. کیونکہ آئی ڈڈ ناٹ وانٹڈ ٹو گو ٹو ہالی ووڈ. میں ہالی ووڈ رہتا بھی نہیں, مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ کسی کی منت کر کے ان سے کہوں کہ مجھے چانس دو. میں اپنے چانس خود بناتا ہوں. I make my own chances in life. میں نے زندگی میں سارے چانس اپنے خود بنائے ہیں, اور ابھی جو گیت میں بنوا رہا ہوں وہ میرے لکھے ہوئے گیت ہیں اور میرے کمپوز کیے گیت ہیں جو میں نے خود اسٹوڈیو ہائر کر کے خود, وہ جو لڑکا ہے طاہر علی خان, اس کو دریافت کر کے تو اس سے میں نے گوائے ہیں. اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب what do you get out of it? It's your passion یا یہ مانیٹریلی ریوارڈنگ بھی ہے جو آپ انویسٹ کرتے ہیں فلم پر, وہاں پہ انڈیپینڈنٹ جو ہے سنیما, وہاں پہ ریٹرن ہوتی ہے آپ کو ساری انویسٹمنٹ؟ اچھا, بات یہ ہے کہ آئی ڈو دس فار پیشن. رائٹ. ٹھیک ہے,
میں اگر 50-60 لاکھ یا 1 کروڑ لگا دیتا ہوں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. اگر آئے گا نا واپس تو ویل اینڈ گڈ, نہ بھی آئے تو میں نے کوئی چیز بنائی ہے جو دنیا دیکھے گی. آئی ورک ود دیٹ مائنڈ سیٹ. آئی ایم این آرٹسٹ, اور جو آرٹسٹ ہوتا ہے اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ اس کا آرٹ ہوتا ہے, جو اس دنیا کو دکھانا چاہتا ہے. تو پیسہ تو آنی جانی چیز ہے, پیسہ کتنا کروڑوں میں آیا ہے, کروڑوں میں گیا ہے, بٹ آئی نیور تھنک دیٹ وے. جب میں ایک فلم بنا رہا ہوں تو وہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے جس سے میں آرٹ کے طور پہ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. تو میں پیسوں کو سائڈ پہ کر دیتا ہوں کہ جتنا اس میں لگے گا, آئی ہیو اے سرٹن بجٹ, اس بجٹ میں میں کام کر کے کرتا ہوں. اور اللہ کا فضل ہے کہ تمام فلمیں اوور دا 20 years I've been making movies, وہ سب فلموں نے اپنے پیسے واپس لے آئی ہیں. گریٹ, دیٹ از ویری گڈ کہنا چاہیے نیوز. لیکن ہم کنٹینیو کریں گے, بریک لینی ہے ہمیں, اور بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب جیسے مینشن کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک نئے آرٹسٹ کو بھی ڈسکور کیا ہے چکوال سے, اور ایک ملی نغمہ بھی لکھوایا ہے اور گوایا بھی ہے, تو ہم آپ کو وہ بھی سنوائیں گے.